جیسے ہی لنڈن ہائی کورٹ کا ابتدائی فیصلہ سامنے آیا، جو دعویٰ کیا تھا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ڈیلی میل پہ، ان کے رپورٹر ڈیوڈ روز پہ، جو انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا ان کے خلاف جس پہ سنگین الزامات لگائے تھے، تو بالکل ویسی ہی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح کے براڈ شیٹ اسکینڈل سامنے آیا اور ان کے جو سی ای او ہیں کاوہ موسوی، ان کے انٹرویو کے خاص حصوں کو چلایا گیا مین سٹریم میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، صرف اسی حصے پر غور کیا گیا اور شور مچایا گیا جس میں انہوں نے مبینہ الزامات لگائے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پہ کہ انہوں نے ان کو رشوت کی پیشکش کی۔ بالکل اسی طرح کوشش کی گئی کہ جو الفاظ کمرہ عدالت میں بیان کیے گئے اور جس طرح کا یہ ابتدائی فیصلہ آیا، اس کے بالکل مخالف ایک چیز کو ہوا دی جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہوا، دونوں پارٹیوں سے کسی کی جیت نہیں ہوئی، بالکل نارمل سی ایک چیز کو، غیر یعنی کہ معمولی اس کو تصور کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن کمرہ عدالت میں کیا ہوا، اس پر مین سٹریم میڈیا بھی خاموش ہے، سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کا بازار ہے وہ بھی گرم ہوا ہے ہر طرف سے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ خاص جو تحریک انصاف کا جو میڈیا سیل برطانیہ میں موجود ہے، ان کو ایسے افراد کی جانب سے جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میڈیا سیل پر دست شفقت رکھتے ہیں، خاص ہدایات دی گئیں کہ آپ نے اس معاملے کو جھوٹ سے اتنا اس میں جھوٹ بولنا ہے کہ وہ لوگوں کو سچ ماننا شروع کر دیں، لوگ اس کو، عوام کو گمراہ کرنا ہے جھوٹ پھیلا کر۔ تو وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کمرہ عدالت میں کیا ہوا، ڈیلی میل کے وکلاء موجود تھے وہاں پہ، دونوں طرف جو ہیں وہ دلائل دیے گئے۔ جو جج تھے سر میتھیو نکلن، انہوں نے صاف الفاظ میں ان سے پوچھا کہ یہ جو سنگین الزامات آپ نے لگائے، سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس کو سنگین نوعیت کا حتی کہ عزت کا مقدمہ مان لیا گیا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کو عدالت نے سنگین ترین سطح پر لیا۔ جو چیز لیول 1 ہوتا ہے ڈیفیمیشن کا، اس کے زمرے میں یہ آتا ہے، جو کہ برطانوی قوانین میں بلند ترین سطح ہے۔ تو یہ تو بالکل ان کی کامیابی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جی کوئی معاملہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کسی قسم کی کوئی جیت نہیں ملی کسی بھی شخص کو۔ ہار جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ڈیلی میل کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس ابتدائی مرحلے میں، تو وہ اس طرح ہوا کہ جب ان سے جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس اپنے اس آرٹیکل کو جو آپ نے لکھا ڈیلی میل کے اندر، جو ڈیوڈ روز نے رپورٹ کیا، اس کے لیے کوئی ثبوت موجود ہیں، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ بغیر ثبوتوں کے، صرف قیاس آرائیوں پہ، اندازوں پہ اور مفروضوں پہ مبنی یہ آرٹیکل لکھا گیا۔ تو ہار کس کی ہوئی؟ ایک پارٹی جو ہے وہ اعتراف کر رہی ہے کہ اس نے بغیر ثبوتوں پہ اتنا سنگین الزام ایک شخص پر لگایا، جو کہ اس مقدمے کو لے کر لنڈن ہائی کورٹ گیا اور لنڈن ہائی کورٹ نے تسلیم کیا کہ اس کی حد تک ہوئی۔ ایک طرف تسلیم کر لیا گیا، دوسری طرف اعتراف کر لیا گیا کہ یہ مفروضے تھے، تو یقینی طور پر جس شخص نے دعویٰ کیا تھا حتی کہ عزت کا، اس کی جیت ہوتی ہے۔ اب آپ کیونکہ وہ وابستہ جو ہے وہ شریف خاندان سے، اور ان کے لیے ماحول پاکستان میں اس طرح کا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات آ جائے سامنے تو اس کو تو ہوا دینی ہے، اور اگر ان کے حق میں کہیں سے کوئی بات آ جائے تو اس کو اتنا جھوٹ بول کے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خصوصاً جو مشیران ہیں حکومت پاکستان کے، وہ آ کے میڈیا بھی ان کو بڑا بھرپور ٹائم دیتا ہے اپنے جھوٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تو یہ معاملات یہاں پہ اس طرح ہیں۔ اب ڈیلی میل کو کیا ایسا جو ہے وہ سبز جھنڈی دکھائی گئی کہ ان کو یقین تھا کہ جو آرٹیکل ہم لکھ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں پاکستان سے ثبوت ملیں گے۔ تو اس چیز کے واضح ثبوت تب سامنے آتے ہیں جب شہزاد اکبر، جو معاون خصوصی برائے احتساب وزیر اعظم پاکستان ہے، انہوں نے 750 صفحات پر مشتمل ایک ثبوت کے طور پر ڈیلی میل کے جو وکلاء ہیں ان کے حوالے ایک فائل کی۔ اس فائل میں کیا تھا؟ وہی پاپڑ والے، چھابڑی والے کہ بینک اکاؤنٹس ڈیٹیلز اور جس طرح کے دعوے ان کی جانب سے کیے گئے۔ اب جو وکلاء ہیں ڈیلی میل کے، انہوں نے اس کا بغور جائزہ لیا، ایک ایک پیج کو میرے حال میں 10 دفعہ انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو ثبوت ہیں یہ صرف ردی کی ٹوکری کی زینت بن سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان ثبوتوں کو اٹھا کر لنڈن ہائی کورٹ میں پیش کر سکیں۔ اب یہاں پہ نقصان کیا ہوگا حکومت پاکستان کا، خصوصاً تحریک انصاف کے دعووں کا، کہ مستقبل میں جب وہ یہاں پر کسی سیاسی شخصیت کے بارے میں کوئی دعویٰ کریں گے یا حکومت برطانیہ سے کوئی مطالبہ کریں گے، تو یہ جو کیس ہے ڈیلی میل والا، ڈیوڈ روز اور شہباز شریف والا، اس کیس کے
حوالہ جو ہے وہ دیا جائے گا ہر مقدمے میں، ہر مطالبے میں. اسی طرح ہوتا ہے برطانیہ میں، ایون پاکستان کے اندر جب بھی کسی چیز کا فیصلہ کرنا مقصود ہو تو اس سے ریلیٹڈ یا اس سے ملتے جلتے فیصلے جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اب جو سر جسٹس میتھیو نکلن تھے، انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ کر پاکستان میں جو احتساب ہو رہا ہے اس کی نقاب کشائی کی کہ میں نے جان بوجھ کر جو پاکستان میں مقدمات چل رہے ہیں یا میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں ان کو جان بوجھ کے نہیں دیکھا، اور مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس طرح تو جو بین الاقوامی جو برادری ہے وہ آپ کے احتساب کو دیکھ رہی ہے. تو نہ صرف ان کی جو انا پرستی ہے وہ ان کی بدنامی کا سبب بلکہ ملک کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے انٹرنیشنل فورم پہ. تو یہ مقدمے کی سماعت تھی، یہ کارروائی تھی لندن ہائی کورٹ کے اندر کہ جو ثبوت حکومت پاکستان نے دیے ان کو رد کر دیا گیا. ہاں ایک چیز جو کہی جا رہی ہے کہ ابھی تو ٹرائل شروع ہوگا. جی بالکل ٹرائل ہوگا. اب ٹرائل میں کیا شہباز شریف نے جو دعویٰ کیا تھا وہ تو ہو چکا. ٹرائل میں یہ کرنا ہے کہ ڈیلی میل نے اور ڈیوڈ روز نے اپنے اس آرٹیکل کو جس کا وہ اعتراف پہلے کر چکے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور یہ مفروضوں اور اندازوں پر مبنی آرٹیکل تھا، اس کے حوالے سے ثبوت دینے ہیں. اب ایک پارٹی نے اب اگر عدالت میں یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو جب بھی ٹرائل شروع ہوگا ان کے پاس ثبوت کہاں سے آئیں گے، جبکہ وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ اندازے تھے، قیاس آرائیاں تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص حکومت پاکستان میں اس وقت موجود ہے جنہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا یا ان کو اعتماد دلوایا تھا کہ میں آپ کو وہ ثبوت دوں گا. ثبوت دیے بھی لیکن وہ ردی کی ٹوکری میں چلے گئے. تو یہ تو صاف شفاف نظر آ رہا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا. ہاں یہ ہے کہ جو ٹرائل ہیں وہ دیر سے شروع ہوں گے، ٹائم لگتا ہے برطانیہ کے اندر ایسے کیسز میں، لیکن ابتدائی فیصلہ جو ہے وہ اس کے اختتام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس کا جو آخری نتیجہ ہوگا اس کے بارے میں آپ اپنی رائے جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ دانشور بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی کہ ڈیوڈ روز نے مزید انکشافات کر دیے، ڈیوڈ روز شریف خاندان کی ایک بڑی چوری سامنے لے کر آ رہا ہے، ہماری ڈیوڈ روز سے ملاقات ہو گئی، ڈیوڈ روز ثبوتوں کے ساتھ یہ کرنے لگے ہیں. کہاں گئے وہ ثبوت؟ ان میں سے ایک ثبوت نظر نہیں آیا برطانوی ہائی کورٹ، لندن ہائی کورٹ کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ اس جھوٹ میں ایسے افراد بھی شریک تھے جو اب بھی قمیضیں پھاڑ رہے ہیں اپنی، بھائی کہ کوئی نہیں جیتا، کسی پارٹی کی جیت نہیں ہوئی، ایک مخصوص میڈیا جو ہے، کچھ مخصوص صحافی جو ہیں وہ من گڑت خبریں. ایک من گڑت خبر بتائیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کمرہ عدالت میں کیا ہوا. کوئی مائی کا لال سامنے آ کر اس کاروائی کو جھوٹ ثابت کر دے کہ کیا عدالت میں یہ الفاظ نہیں تھے ڈیلی میل کے وکلا کے کہ ہم نے اندازوں پہ یہ آرٹیکل لکھا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. کیا شہباز شریف کا جو دعویٰ تھا اس کو برطانوی جو ڈیفیمیشن لا ہیں ان کی بلند ترین سطح پر حد تک نہیں قرار دے دیا گیا؟ کیا جج سر میتھیو نکلن کے یہ الفاظ نہیں تھے؟ اگر یہ الفاظ تھے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا آخری نتیجہ کیا ہوگا جب دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یار پاکستانی جو عدل و انصاف کا معاملہ ہے اس کے سیکھے ہوئے لوگوں، یہ برطانوی نظام عدل ہے. بے شک یہاں کے حکمران جو ہیں امیر المومنین نہ صحیح اور یہ ریاست طرز مدینہ نہ صحیح، لیکن یہاں پہ عدل و انصاف کا جو پیمانہ ہے اس کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے. بے شک بورس جانسن جو ہے وہ دوست ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے، لیکن جب بھی یہاں پر حکومت اس طرح کا فیصلہ لیتی ہے وہ محتاج رہتی ہے اپنے قاضیوں کی، اور یہاں پہ قاضی ثاقب نثار ٹائپ نہیں ہوتے. یہاں پہ واٹس ایپ پہ کاروائیاں نہیں ہوتی، واٹس ایپ پہ میسیجز نہیں جاتے ججز کو. یہ برطانوی نظام ہے، اور یہاں پہ جو پہلا فیصلہ ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں. کاوے موسوی نے جو انکشافات کیے تھے اس کو ہیرو بنایا گیا جب تک وہ میاں نواز شریف کے خلاف بولا، کیونکہ انٹرویو کے جو باقی حصے تھے ان پہ پردہ ڈال دیا گیا. کب تک پردہ پڑا رہا؟ جب تک باقی انٹرویوز نہیں دیے کاوے موسوی نے. جب باقی انٹرویوز سامنے آتے ہیں اس میں وہ مزید انکشافات کرتے ہیں اور ایک دن میں وہ ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے. جب وہ پردہ نشینوں کے اور کٹ مانگنے والوں کے اور کمیشن ایجنٹوں کے اور وہ سارے نام لیتے ہیں تو کاوے موسوی زیرو. جب نواز شریف والا معاملہ تھا حصہ کاٹ کے پھیلایا گیا اور پوری دنیا نے اس کو چلایا، پوری دنیا نے تو خیر دنیا کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان میں، پاکستانی ٹی وی چینلز نے اس کو چلایا، اور دن میں 6-10 دفعہ وہ ہیڈ لائنز کی زینت بنا. لیکن جیسے ہی موسوی نے انکشافات کی برمار کی جناب وہ زیرو بن کے بیٹھ گئے. تو ایسے ہی افراد اب لندن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو اپنی مرضی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں.
جبکہ جو فیصلہ ہے وہ صاف شفاف الفاظ میں، کھلے الفاظ میں، بالکل. میں نے بلکہ مخاطب کیا جو ڈیوڈ روز ہیں، انہوں نے بھی پاکستانی عوام کو کوئی سبز جھنڈی پھر دکھانے کی، سبز باغ دکھانے کی کوشش کی. تو میں نے ان کو کہا، صرف یہ کارروائی بتائی انہوں نے. میں نے کہا کیا جج نے یہ نہیں کہا، آپ کے وکلا نے جواب یہ نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا اس کو ڈینائی کریں. انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ عدالتی کارروائی کو کس طرح رد کر سکتے ہیں وہ. تو لنڈن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ صاف شفاف ہے. اب آنے والے دنوں میں ایک اور آپ کو خبر دیتا جاؤں کہ 2 اور بڑے ڈیفیمیشن کے کیسز ہو رہے ہیں یہاں پہ کچھ افراد کے خلاف. کیونکہ ابھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ان سے جو میری بات ہوئی ہے میں اوپن پبلکلی نہیں کہہ سکتا، لیکن آئندہ چند روز میں، آنے والے دنوں میں 2 افراد پر مزید 2 بڑے کیسز ہونے والے ہیں. اور وہ بڑی خبریں ہوں گی پاکستانی میڈیا کے لیے بھی. ہو سکتا ہے نہ چلائیں، کیونکہ جس طرح کی خبریں وہ چاہتے ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے. کیونکہ ان خبروں کا جو ایک لنک ہے وہ ایک ایسے خاندان کے ساتھ ہے جس کی نیگیٹو خبریں تو چل سکتی ہیں لیکن پازیٹیو نہیں چلیں گی. اتنا اشارہ میرے خیال میں آپ کے لیے کافی ہے. لنڈن ہائی کورٹ آگے جو ٹرائل ہوں گے پھر آپ سے مخاطب ہوں گے اس حوالے سے. لیکن یہ جو کارروائی تھی جو آپ کے سامنے پیش کی، اب اس سے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ افراد جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے وہ جیتے، یا جن کا دعویٰ وہاں پہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کی سنگین نوعیت کی حد تک ہوئی وہ جیتے. فیصلہ آپ کریں. بہت شکریہ.